ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم پر لازم و ضروری ہے۔ حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبے میں بات پھر محاسن اسلام کی ہوگی، اسلام کی انہی خوبیوں کی بات ہوگی جو گزشتہ کئی خطبوں سے بات چل رہی ہے۔ اسلام کی خوبیاں ہی تو ہیں جو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے۔ جدید دراسات اور آنکڑوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کی خوبیوں اور اس کی محاسن اور اس کی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا میں آج یہ پھیلنے والا اور اسلام کو ایکسپٹ کرنے والے، قبول کرنے والے لوگ آج سب سے زیادہ ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، راشٹریہ سہارا میں نکلا کہ فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا بھر کے لوگ اسلام کو پڑھنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ وہ کون سا دین ہے، ان مسلمانوں کے پاس وہ کون سا نسخہ ہے کہ اتنی دقت، اتنے قتل و خونریزی کے بعد بھی وہ صبر و شکر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں صرف آسٹریلیا میں اخبار نے لکھا کہ 20 عورتوں نے اسلام قبول کیا، 20 عورتوں نے، 20 خواتین نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح سے ایک سلسلہ چل پڑا ہے اسلام کی خوبیوں کو اور اسلام کے محاسن کو جاننے کی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ بھی ان خوبیوں کو
بیان کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور دنیا کو باور کرائیں کہ اسلام کی یہ بے پناہ خوبیاں ہیں، اسلام کے اندر یہ محاسن ہیں جن کی وجہ سے اسلام آج دنیا کے ان مسیحیت کے بعد سب سے بڑا دین ہے، سب سے زیادہ اس کے ماننے والے اور اس کے متبع ہیں، یہ اسلام ہے۔ 2 ارب لوگ دنیا میں، 8 ارب کی آبادی میں تقریباً 2 ارب لوگ آج اتنی بڑی تعداد یوں ہی نہیں پھیل جاتی، یا اتنے زیادہ لوگ دنیا کے کسی دین کو اگر قبول کرتے ہیں اور اس کی پناہ میں آتے ہیں تو اس کے اندر خوبی ہوتی ہے، اس کے اندر بے پناہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہماری کمی ہے مسلمانوں کی کہ نہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، نہ اپنے کردار سے نہ اپنی زبان سے ان خوبیوں کو دنیا تک پہنچا پاتے ہیں۔ آج انہی خوبیوں کے ضمن میں آج ایک اور خوبی بیان سنتے چلیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لامر المومن فإن امرہ کلہ لہ خیر۔ بڑا تعجب کا معاملہ ہے اس مومن کا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا سارا معاملہ جو ہے بھلا ہی ہے، بھلائی ہی کی طرف جاتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ ہی ایک دم سے عجیب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی ہی والا ہے، اس میں شر کی، فساد کی، برائی کی اور نقصان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ فَإِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ اور یہ میزہ یہ کسی کو نصیب نہیں ہے مومن کے علاوہ کہ اس کا تمام معاملہ چاہے وہ بھلائی کا ہو چاہے برائی کا معاملہ ہو لیکن خیر ہی لے کے آتا ہے، اور یہ کسی اور کو میسر نہیں ہے، کسی اور کو دنیا میں نصیب نہیں ہے، صرف مومن کے حق میں یہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اصابتہ سرا فشکر فکان خیرا لہ۔ اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچے، خوشی پہنچے، صحت تندرستی پہنچے، مال پہنچے، دولت پہنچے، روزی، اولاد، یعنی کوئی بھی بھلائی اسے پہنچے، خوشی میسر ہو تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ تو جب اللہ کا شکر اس بھلائی پر، اس خوشی کے موقع پہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ پہلو تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بھلائی پہنچی، اس کو خوشی میسر ہوئی، اللہ کا شکر اس نے ادا کیا۔ بھلائی پہنچے، خوشی کی حالت میں مسلمان بھول نہ جائے اللہ کو، غافل نہ ہو جائے اس جوش میں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لیے بہتر ہے، یہ خیر کا پہلو ہے اس کے لیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اور جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے، فَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اگر کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ جائے، حادثات پیش آ جائیں، کسی کو فات ہو جائے گھر میں کسی محبوب کا جو ہے، اور اس کے بعد جب یہ تکلیف اسے پہنچے، یہ نقصان والی چیز اسے پہنچے، فصبر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے صبر کیا، صبر سے کام لیا کہ اللہ نے تقدیر میں میرے لکھ دیا تھا اور تقدیر کا لکھا ہوا ٹل نہیں سکتا، اس لیے اس نے صبر کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ تو یہ پہلو بھی
جب تکلیف پہنچی اور اس کے بعد اس نے صبر کیا تو یہ بھی اس کے حق میں بھلا ہی ہے، اس کے حق میں یہ بھی بھلائی ہے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، یہ پہلو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں حالتوں میں اسلام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ اگر بھلائی پہنچے تو بھی اس کے حق میں بہتر، اور اگر نقصان پہنچے تو بھی اس کے حق میں بہتر، اور یہ دنیا میں کسی اور کے نصیبے میں نہیں ہے، صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ لیکن جب بھلائی پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب نقصان پہنچے تو صبر کرے اس پر۔ اور یہی معاملہ ہے جو دنیا آج سمجھ نہیں پا رہی ہے، دراسہ کرنے پر، اسٹڈی کرنے پر اور پڑھنے پر، اسلام کو جاننے پر، اسلام کی تعلیمات کو جاننے پر مجبور ہوئی ہے کہ ارض فلسطین، اس مقدس سرزمین پر اتنی پریشانی ہے مسلمانوں کے لیے، 20,000 سے زائد نفوس کا قتل عام کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جوش، وہ جذبہ اور وہ سکون جو ان مسلمانوں کو میسر ہے، دنیا کے کسی اور خطے میں کسی کو میسر نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ پڑھ رہے ہیں اور اسٹڈی کر رہے ہیں، اور پھر اسلام کو اپنا بھی رہے ہیں، اسلام کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے کہ معاملہ کہیں مسلمان کا گڑبڑ نہیں ہوتا، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ نقصان کا موقع ہو، لیکن اگر اللہ کا شکر ادا کیا خوشی پر، بھلائی پہنچنے پر، اور برائی جب پہنچتی ہے تو صبر کیا، تو یہ دونوں حالتوں میں اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ مومن کے لیے ہے، یہ اسلام، یہ تحفہ اور یہ ایڈوانٹیج مسلمان کو اور مومن کو دیتا ہے، دنیا میں اور کسی کو یہ چیز میسر نہیں ہے۔ یہ ایک خوبی رہی۔ اور دوسری خوبی یہ ہے، دوسری خوبی، کئی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، کئی خطبوں سے اس پہ جو ہے بات ہو رہی ہے، اور میں یہ کہتے آیا ہوں کہ کئی خطبے کم پڑ جائیں گے، اسلام کی خوبیاں، اسلام کے محاسن، اسلام کی بھلائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ایک نایاب خزانہ ہے اسلام، اس میں جتنا ڈھونڈو اتنا ملے گا، اتنی بھلائیاں میسر ہوں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے ضامن ہوتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، جنت کے ایک ناحیے میں، ایک کنارے، ایک محل کی، ایک قصر کی، ایک گھر کی، جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، جھگڑے کو چھوڑ دیا، آپس میں جھگڑا، جنگ و جدال ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس کو وہ چھوڑ دے، اس کو وہ چھوڑ دے للہ، اللہ کے لیے، تو میں ایسے شخص کے لیے جنت میں، جنت کے ایک کنارے، ایک طرف، ایک محل، ایک گھر کی گارنٹی لیتا ہوں، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگر وہ اس میں جو جدال، جو جھگڑا ہے، جو خرافات ہے، جو لڑائی ہے، اس میں وہ حق بجانب ہے، وہ حق پہ ہے، اور حق پہ رہتے ہوئے بھی اس نے اگر اس جھگڑے کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے میں جنت میں ایک قصر، ایک محل کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور کتنا عجیب معاملہ ہے اسلام کا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پہ رہتے ہوئے اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان اپنے حق سے ہٹ جاتا ہے صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تو یہ جان لو کہ اس کا بدلہ جنت میں ایک محل اور ایک قصر کی شکل میں ہوگا، اور اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ میں وسط الجنہ میں، جنت کے بیچ میں ایک محل کی گارنٹی لیتا ہوں اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا۔ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا، اگر وہ مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ کو ترک کر دے، تو جنت کے بیچوں بیچ میں اس کے لیے ایک محل کی گارنٹی میں لیتا ہوں اس کے لیے۔ جھوٹ آج جو دنیا کا شعار ہو چکا ہے، اور چاہے وہ مذاق میں ہو یا جان بوجھ کر کے ہو، لوگ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں جیسے مٹھائی کھا رہے ہوں، جیسے کوئی چیز کھا رہا ہو آدمی، بھوجا کھا رہا ہو، اسی طرح سے جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن اسلام کا طرِ امتیاز الگ ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، چہ جائے کہ جان بوجھ کر کے، اور جنت میں اپنا گھر بنا لو۔ اس جنت میں گھر اور محل کی گارنٹی سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ اسلام جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص، اس کے لیے میں جنت کے اوپری حصے میں، اعلی الجنہ، جنت کے اوپری حصے میں ایک محل کی، ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، جس نے لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا، جس نے اپنے اخلاق کو سنوار لیا، جس نے، اب اخلاق کیا ہے؟ اخلاق سب لوگ جانتے ہیں، ساری چیزیں۔ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش بنیں، آپ اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، غریبوں مسکینوں پر خرچ کریں، بیمار ہے اس کی عیادت کریں۔ یہ تمام چیزیں جو اخلاق کی کیٹیگری میں آتی ہیں، ان چیزوں کو آپ بہتر کر لو، اپنے اخلاق کو بہتر کر لو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے اعلی الجنہ، جنت کے اوپری حصے میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو کتنی خوبیاں ہوئیں۔ جھگڑے کو چھوڑ دو، اگرچہ حق بجانب ہو، اس میں جنت میں گھر حاصل کر لو۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو بہتر کر لو، اپنے آپ کو سنوار لو، اور جنت کے اوپری حصے میں ایک محل کے مالک بن جاؤ۔ یہ گارنٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ خاصیت اس دین کی ہے، اسلام کی خوبی ہے۔ اسی طرح سے اسلام کی خوبیوں میں سے تمام خوبیاں اسلام کی ایک خوبی اور بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ایک بہت بہترین، ایک عام سا، یعنی بہت آسان نسخہ پیش کیا ہے، اور فرمایا کہ نیکی کمانے کے انیکوں تمام طرح کے راستے ہیں، صبح سے شام تک، سونے تک، بلکہ سو جاؤ تب بھی نیکیاں آپ کی بنتی ہیں۔ ذکر و اذکار کر کے سو
تو نیکیاں بنتی ہیں۔ لیکن ایک بہت آسان طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، تم اپنے بھائی سے جب ملو تو آمنے سامنے مسکرا دو، یہ آپ کی ہنسی، یہ آپ کی مسکراہٹ، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے اور کتنا بہترین نسخہ اسلام نے دیا ہے۔ دنیا میں آج بسنے والے لوگ اپنے حالات اور مصائب اور اپنے ظروف میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے چہروں پر صاف تناؤ اور سختی دیکھی جا سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں اپنے مسائل میں اور چہرے پر ان کے 12 بجتے رہتے ہیں، کوئی آئے کوئی جائے، کوئی ملے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے چہرے پر تناؤ دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اسلام تو وہ دین ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو پسندیدہ دین بتایا ہے، اور اللہ کے نزدیک اگر دین ہے کوئی تو اسلام ہی ہے۔ تو اسلام کے ماننے والوں پر کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ چہرے پر آپ تناؤ رکھیں، بلکہ حکم یہ دیتا ہے کہ تم ہنسو۔ اپنے بھائی سے جب ملو، وہ آتا ہے، آپ سے سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو آپ اپنے کسی اور امور میں، کسی اور چیز میں مشغول مت رہو۔ لوگ یہاں دیکھو موبائل پہ پریشان رہتے ہیں، موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں، ہاتھ ملا لیا، ایک جو ہے فارمیلٹی پورا کرتا ہے جیسے۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، آپ کو ثواب چاہیے، آپ کا یہ عمل بھی صدقہ ہے۔ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، ہنس کر کے، بشاشت کے ساتھ، چہرے کھلا کر کے آپ اس اپنے بھائی سے ملو اور یہ ثواب اکٹھا کرو۔ ثواب آپ اللہ کے ہاں، آپ کے دربار، اللہ کے دربار میں وہ لکھ جائے گا، آپ کے نامے اعمال میں ثواب لکھ جائے گا، اجر و ثواب کماؤ۔ اس تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اور اپنی مشغولیت کے ساتھ نہیں ملنا ہے، بلکہ خوشی کے ساتھ ملو، مسکرا دو۔ کتنا آسان نسخہ ہے کسی دین کے پاس؟ ہے کہیں؟ یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے کہ مسکرا دو اور اپنے نام اعمال میں نیکی لکھوا لو۔ اسلام اس کا ہمیں جو ہے حکم دیتا ہے، اور اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے، اور دنیا کو بھی یہ ہمیں سکھانا ہوگا۔ اس کے بعد اور اس کی خوبیاں بیان کرتے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ دیکھو، آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے۔ یہ دین اسلام ہی آسانی والا دین ہے، اور اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختی مت پیدا کرو لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے سختی مت پیدا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وبشروا ولا تنفروا، خوشی بانٹو، بشارت بانٹو، اور نفرت مت بانٹو، نفرت کے سہبھاگی مت بنو، حصے دار مت بنو۔ یاد رکھو کہ اسلام میں نفرت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آسانیاں بانٹو، سختی کے حصے دار مت بنو، اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ولا تعسروا، اور سختی مت جو ہے بانٹو۔ وبشروا، خوشخبری دو، خوشخبری کے لیے جگہ اسلام میں، بشارت دو لوگوں کو، نفرت مت بانٹو۔ یہ بخاری کی صحیح روایت ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کے محاسن ہیں۔ اسی طرح سے اور ایک اور روایت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری ہی کی روایت، اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک اس مجلس میں ایک دیہاتی صحابی بھی آ جاتے ہیں۔ دیہاتی جو بدو ہوا کرتے تھے عرب کے اور آج بھی ہیں، وہ اکھڑ لوگ ہوتے ہیں، آداب ان کو اتنے پتہ نہیں ہوتے۔ وہ ایک اس مجلس میں دیہاتی بھی ہیں، انہوں نے پیشاب کر دیا مسجد میں۔ پیشاب جب کر دیا تو سارے صحابہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، دوڑے ان کی طرف، بڑی گستاخی ہو گئی، مسجد میں پیشاب کر دیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، دعوہ وعریقوا علی بولہ سجلا من ماء اور ذنوبا من ماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو اس طرف دوڑے تھے کہا کہ مسجد میں پیشاب کر دیا، اتنا گستاخ، اتنا بے ادب۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعوہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اور جاؤ ایک ڈبہ پانی لے آؤ اور اس پانی کو جو ہے اس کے پیشاب پہ ڈال دو، مسجد پاک ہو جائے گی، پانی سے دھل دو۔ اور پھر آگے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا اس امت کو اور دنیا والوں کو، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعِثُوا مُعَسِّرِينَ۔ دیکھو یاد رکھنا، آج تو میں تمہارے بیچ میں تھا، میں نے تمہیں روک لیا، تم لوگ اس پر پل پڑے تھے، اس جو ہے دیہاتی پر، لیکن تمہارا مشن یہ نہیں ہے۔ اسلام کا اور تمہارا مسلمانوں مشن یہ ہے، انما بعثتم میسرین، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے اس روئے زمین پر بھیجے گئے ہو۔ ولم تبعثوا معسرین، تمہارا اس دھرتی پر، اس زمین پر بھیجا جانا سختی کے لیے نہیں ہے، سختی کے حصے دار کبھی اس دنیا میں مت بننا۔ میں یہ سبق دیتا ہوں، آج سے یاد رکھو میرے صحابہ کہ تمہارے بھیجے جانے کا مقصد آسانی ہے۔ یہ دین آسان دین ہے، الدین یسر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین آسان ہے، اسے سخت مت بناؤ، دین آسان اسے سخت مت بناؤ۔ اور تمہارا تو مشن یہی ہے کہ تم بھیجے گئے ہو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، سختی پیدا کرنے کے لیے۔ تمہارا وجود اس دھرتی پہ نہیں ہے، اس زمین پر، دنیا والوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، وہ چاہے انسان ہو یا جانور ہو، سب کے لیے تمہارا وجود رحمت ہونا چاہیے۔ یہی تو قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی پاک، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ رحم دل پیدا کیے گئے ہیں۔ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لوگوں کے لیے آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کے اخلاق میں سختی ہوتی، تو اتنی تیزی سے یہ دین اسلام جو پھیلا ہے، یہ تمہارے ارد گرد اکٹھا نہیں ہوتے، جمع نہیں ہوتے۔ یہ ہواری مواری، یہ تمہارے ہمدرد اور جو صحابی تمہارے ہیں، اور یہ جزیرۃ العرب سے نکل کر کے افریقہ اور یورپ تک یہ دین پھیلتا جا رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ جو ہے نفرت اگر تمہارے اندر ہوتی، سختی ہوتی، تو سب لوگ بھاگ جاتے، تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے، تمہارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دین آسانی کا ہے۔ اسلام کے محاسن، اسلام کے خوبیاں یہ تمام ہیں جن کا ابھی ذکر کیا گیا اس خطبے کے اندر۔ آئندہ خطبوں میں بھی بات اس ضمن میں ہوگی، اور اسلام کی خوبیاں بے پناہ ہیں، بے پناہ ہیں۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ آپ نکالتے جاؤ، آپ نکالتے جاؤ اور دنیا والوں کو بانٹتے جاؤ اور اس پہ خود عمل کرتے جاؤ۔ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں۔
اور اس کو اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توفیق دے، طاقت دے کہ ہم اس پر خود عمل کریں اور اپنے کردار سے ثابت کریں کہ اسلام یہ ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جو دنیا والے اور دشمنان اسلام یا سوشل میڈیا پر چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹا ویڈیو ڈال کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسلام وہ نہیں ہے۔ اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام اپنے اخلاق کی وجہ سے دنیا پہ چھا گیا ہے۔ آج سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی دین ہے روئے زمین پر تو اسلام ہے۔ اسلام کو لوگ آج قبول کر رہے ہیں تو اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے۔ ہم اس پہ سب سے پہلے خود عمل کریں اور دنیا والوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو دشمنان اسلام یا مغربی میڈیا یا اور جو ہے اسلام دشمن طاقتیں پھیلا رہی ہیں، بلکہ اسلام یہ ہے جو ہم اپنا کردار پہلے اس طرح سے بنائیں اور ثابت کریں کہ آؤ دیکھو ہمارے کردار کو کہ اسلام یہ ہے، اور اس کے بعد اسلام کی خوبیوں کو ہم انہی مادھیم سے اور انہی وسائل سے جس سے وہ اسلام کو برا ثابت کر رہے ہیں، اسلام کی خوبیوں کو دنیا تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسے اپنانے اور اس کو عام کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔